شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا تاجدار کائنات سرور دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا وملجانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے عزیز، آپ کا دین اور ہمارا دین جن کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس کی بنیادی کڑی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہی ہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ دین موجود ہے، رسول اللہ کا جو ارشاد آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے وہ آپ تک کیسے پہنچا اور اس کی بنیادی کڑی کیا ہے؟ پہلے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ سے حاصل کیا اور بعد والوں تک پہنچایا؟ جواب ہوگا وہ صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں۔ سب سے پہلی کڑی یہی ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے صحابہ کی ذات کو نشانہ بنایا یا اہل بیت اطہار کی ذات پہ حملہ کیا تو وہ آپ کے دین پہ حملہ کر رہا ہے، وہ آپ کے عقیدے پہ حملہ کر رہا ہے، آپ کے پاس جو دین کا ذخیرہ موجود ہے اس پہ حملہ کر رہا ہے۔ اگر اس نے صحابہ کی عظمت آپ کے دل سے نکالنی چاہی تو وہ ہزاروں ہزار احادیث جو صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، رسول اللہ کا وہ ارشاد جو صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اسے وہ مشکوک بنانا چاہتا ہے۔ اور اگر کسی نے اہل بیت اطہار کی ذات میں ان کی شان میں گستاخی کی اور ان کی عظمت کو دل سے نکالنے کی کوشش کی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی محبت نکال کر کے آپ کے ایمان و عقیدے کو وہ کمزور کرنا چاہتا ہے۔ آج اس وقت دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ صحابہ کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں تو کچھ لوگ اہل بیت اطہار کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جو صحابہ کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ رافضی ہیں، اور جو اہل بیت اطہار کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ خارجی ہیں، اور جو دونوں سے پیار کر رہے ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ میرے امام نے فرمایا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے عزیز، آج اہل بیت اطہار سے ایک عظیم شخصیت کا ذکر خیر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا۔ وہ بڑے عظیم ہیں، انہیں صادق کہا جاتا ہے، انہیں طاہر کہا جاتا ہے، ان کا لقب، ان کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہے، ابو اسماعیل بھی ہے، اور ان کی کنیت ابو محمد بھی ہے۔ ان سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ بھی سنی ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ جس ذات کا ذکر خیر کرنا ہے اس ذات سے ہمارا کئی طرح سے تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بلند ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، یعنی کہ آپ کے پوتے سیدنا قاسم کی بیٹی حضرت ام فروح رضی اللہ تعالی عنہ کے لختے جگر ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں ان سے محبت ہے، اور ایک محبت کی وجہ یہ بھی ہے کہ کربلا کے عظیم امام سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے ہیں، اس لیے بھی ہمیں ان سے محبت ہے، اور اس ذات کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام جعفر صادق کے والد گرامی کا نام امام باقر ہے، اور ان کے والد گرامی امام زین العابدین ہیں، اور ان کے والد امام حسین ہیں، اور ان کے والد مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اسی کے ساتھ امام جعفر صادق کی والدہ محترمہ ام فروح رضی اللہ تعالی عنہا اس عظیم شخص کی بیٹی ہیں۔ 7 فقہا جن کا نام لے کے اگر سر میں درد ہو اور دم کر دیا جائے تو درد ختم ہو جائے گا،
ان 7 فقہا میں سے حضرت قاسم بھی ہیں، اور حضرت قاسم کی بیٹی کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام حضرت سیدنا قاسم حضرت محمد کے بیٹے ہیں، اور حضرت محمد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ایک تعلق ہمیں ان سے اور بھی ہے۔ دنیا بھر میں جو اہل سنت و جماعت ہیں، ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کی پیروی کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ اور دنیا میں تعداد حنفیوں کی زیادہ ہے، اور حنفیوں کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے کم و بیش 4000 مشائخ ہیں، اور ان 4000 میں جس ذات کا نام آتا ہے وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کوئی حنفی ہو اور اہل بیت سے محبت نہ کرے، کوئی حنفی ہو اور امام جعفر صادق سے پیار نہ کرے، کوئی صدیق اکبر کا چاہنے والا ہو اور امام جعفر صادق سے نفرت کرے، کوئی مولا علی شیر خدا سے محبت کرنے والا ہو اور سیدنا امام جعفر صادق سے پیار نہ کرے، سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ کا جو شجرہ ہے، اس شجرے میں اس ذات کا نام آتا ہے جس کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم الحمدللہ ہم سنیوں کو آپ سے کئی طرح کا تعلق ہے، بڑا پیار ہے، اور کیوں نہ ہو، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، کیوں نہ ہو ان کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے، کیوں نہ ہو وہ ہمارے آنکھوں کے نور ہیں، کیوں نہ ہو وہ ہم تک ہمارا دین پہنچانے والے صادق و امین حضرات ہیں۔ اندازہ لگائیے، سیدنا امام جعفر صادق سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آج ان کے نام سے جھوٹی روایتیں پھیلائی جاتی ہیں، سنیے حقیقت کیا ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا شیخین کے بارے میں، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، سیدنا عمر فاروق اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو فرمایا میں خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فرمایا وہ صدیق ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس طرح سے تعریف کر رہے ہیں، اور آج ان کا نام لے کر مولا علی سیدنا حضرت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ جانیے کہ امام ان کی قربانیاں کیا ہیں۔ حدیث میں ایک حدیث مشہور ہے، اور وہ حدیث کی جو سند ہے اس کے بارے میں اہل سنت کے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ اگر اس سند کو پڑھ کر کے کسی مجنون آدمی پر دم کر دیا جائے تو اس کا جنون ختم ہو جائے گا۔ وہ سند کون سی ہے؟ امام جعفر صادق کے پوتے امام علی رضا نیشا پور تشریف لائے، ایک زبردست مجمع ہو گیا، لوگوں نے کہا حضور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھ، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ جو امام سیدنا امام جعفر صادق کے پوتے ہیں، وہ تشریف لائے نیشا پور، ایک زبردست مجمع ہو گیا، لوگوں نے کہا حضور آقا کریم کی کوئی مبارک حدیث سنا دیجئے۔ آپ نے جب روایت بیان کی اور اسی سند کے بارے میں امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ اتنی مبارک سند ہے کہ امام علی رضا نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد امام باقر سے، انہوں نے اپنے والد سیدنا امام زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین سے، اور انہوں نے اپنے والد سیدنا مولا علی شیر خدا سے، اور انہوں نے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے سرور جناب محمد الرسول اللہ سے سنا، اور محمد الرسول اللہ نے جبریل امین سے سنا، اور جبریل امین فرماتے کہ اللہ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔
یہ سند اتنی عظیم ہے کہ اس کو سونے کی کڑی کہا جاتا ہے. بتائیے جس وقت یہ سند بیان کر رہے تھے, یہ حدیث بیان کر رہے تھے, لکھنے والے 20,000 لوگ موجود تھے مجمع میں. کون کہتا ہے اہل بیت سے ہم محبت نہیں کرتے؟ اہل بیت سے محبت ہی تو ہے کہ اپنی دعاؤں میں بھی ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما, مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے, خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے, مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں, علم حق دے باخر علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. اہل بیت سے محبت ہم کس طرح کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہو؟ علامہ حسن رضا نے بڑے حسین انداز میں فرمایا تھا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہم اہل بیت کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں, ان کے مرتبے کو تسلیم کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ہمارے ملک میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے بڑے بڑے اکابر اولیاء موجود ہیں. انہی میں معین الملت والدین سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی نسل مبارک سے ہیں. انہی میں مخدوم اشرف جہانگیر کے چوشوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور انہی میں دیگر اکابرین بھی ہیں جو امام جعفر صادق کی نسل مبارک سے ہیں. بتائیے ہمیں کس طرح ان سے پیار ہے, کتنی محبت. الحمدللہ ہم اپنے نذرانہ محبت کو یوں تو ہر روز پیش کرتے ہیں الگ الگ انداز میں, مگر کنڈے کی نیاز کر کے بھی ہم ان کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں. اہل بیت سے پیار اور صحابہ سے محبت, یہ تو ہماری پہچان ہے. امام اہل سنت نے ایک ہی شعر میں اس پہچان کو بیان کیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سیدنا امام جعفر صادق بہادر انسان تھے, علمی مقام تو انتہائی بلند و بالا تھا, مگر بہادری دیکھیے کہ منصور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مکھی اڑتی ہے اور بار بار منصور کے گال پہ بیٹھتی ہے, بھگاتا ہے, پھر آ کے بیٹھ جاتی ہے, پھر بھگاتا ہے, پھر آ کے بیٹھتی ہے. اس نے امام جعفر صادق سے پوچھا, بتائیں اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ برجستہ فرماتے ہیں ظالم و جابر بادشاہ کو ذلیل کر کے پیدا کیا ہے. کیسے بہادر ہیں سیدنا امام جعفر صادق, جو علی اعلان اس کے سامنے بیٹھ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں. امام جعفر صادق پر کسی ایک شخص نے کہا کہ میری 1000 جو ہے دینار کی تھیلی تھی وہ غائب ہو گئی, وہ آپ نے لی ہے. بڑے اعلیٰ مقام کے لوگ ہیں یہ, عجیب شخص تھا وہ بھی. حضرت نے اس کو لیا اپنے ساتھ, لے کر گئے اور 2000 دینار کی تھیلی 2000 دینار بھر کر کے اس کو دے دیا. چند دنوں کے بعد اس کی تھیلی مل گئی, واپس آیا, کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ آپ لے لیجئے. فرمایا ہم دیے ہوئے چیز کو واپس نہیں لیتے, اسی لیے مجھے بھی کہنے دیجئے, بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں, اتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. میرے عزیز ساتھی اور دوستو, سیدنا امام جعفر صادق خشیت الہی, خوف خدا, اللہ اکبر, اپنے ساتھیوں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, غلاموں کے ساتھ. بات چلی تو فرمایا کل بروز قیامت ہم میں جو بخش دیا جائے وہ دوسرے لوگوں کی شفاعت کرے. آؤ ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم میں جو بخش دیا جائے وہ دوسرے لوگوں کی شفاعت کرے گا. لوگوں نے کہا حضور آپ تو رسول اللہ کے شہزادے ہیں, خوف خدا کا تو یہ عالم دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا چہرہ دکھاؤں گا. الفاظ مختلف تھے. عرض یہ کرنا ہے کہ خشیت الہی دیکھیے, مقام و مرتبہ دیکھیے, بہادری دیکھیے, تواضع اور انکساری دیکھیے, علمی مقام دیکھیے. بایزید بستامی جن کی بارگاہ سے فائدہ حاصل کریں, امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کی بارگاہ میں رہیں, اور سیدنا امام مالک نے جن کے بارے میں فرمایا. امام مالک اللہ اکبر خود بہت بڑے امام, آپ فرماتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا تو امام جعفر صادق کو 3 عبادتوں میں سے کسی نہ کسی عبادت کے اندر ہی پایا.
तीन इबादत। फरमाते हैं कभी जब भी देखा तो या तो मुझे नमाज पढ़ते हुए नजर आए, जब भी देखा या तिलावत करते हुए नजर आए या रोजादार नजर आए। कह कौन रहा है? सैयदना इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और किसके बारे में? सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। मेरे अजीज अहले बैत अतहार यानी सैयदना इमाम जाफर सादिक का जिक्र खैर, आपके चचा जान सैयदना ज़ैद शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। मैं अक्सर एक बात अर्ज किया करता हूं और आपसे भी अर्ज कर दूं कि मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के लख्ते जिगर में इमाम हुसैन और इमाम हसन को आप उनकी जिंदगी को बगौर पढ़ें तो दो बातें आपको बड़ी अहम नजर आएंगी। एक तो ये कि इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, जैसा कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, वैसे ही 6 माह खिलाफत करने के बाद राजी होकर के सैयदना अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दिया। यानी आपने हुकूमत छोड़ दी, उनको दे दी, उनके जिम्मा कर दी। इधर आ जाएं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गर्दन कटवा ली, शहीद हो गए। अहलो अयाल भी, आपके अइज़्ज़ा अक़रबा भी शहीद किए गए। अब आप सुन्नत देखिए कि इमाम हसन मुज्तबा ने हुकूमत छोड़ी थी तो उनकी औलादों में बेशुमार ऐसे अफराद पैदा हुए जो बाकायदा कई साल तक हुकूमतें करते रहे और यमन के अंदर कमोबेश 100 साल से ज्यादा इमाम हसन मुज्तबा की औलाद ने हुकूमत की। यानी आपकी नस्ल में बादशाह पैदा होते रहे। इधर आ जाएं, इमाम हुसैन की नस्ल मुबारक में आपने रिज़ाए इलाही के लिए, आपने दीन के लिए, शरीयत के लिए कुर्बानी दी, राह अजीमत को आपने इख्तियार किया तो आपकी औलादों में ऐसे हजरात पैदा हुए कि जब भी दीन के लिए वक्त आया तो चाहे इमाम मूसा काजिम हो, चाहे इमाम अली रजा हो, चाहे इमाम जाफर सादिक हो और चाहे इमाम बाकिर हो, चाहे इमाम ज़ैद शहीद हो, इन हजरात ने बेपनाह मशक्क़तें उठाई, बेपनाह अज़ियतें झेली और बेपनाह कुर्बानियां दी। इनकी नस्ल में, इमाम हुसैन की नस्ल में ऐसे अफराद पैदा हुए जो आपको शहीद नजर आएंगे। इमाम ज़ैद शहीद की नस्ल मुबारक को अगर आप देखें तो आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर क्या बहादुरी है, क्या जुरात है, क्या हिम्मत और हौसला है। दरअसल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ये लख्ते जिगर हैं। मेरे अजीज, हम क्यों प्यार करते हैं? बुनियादी वजह क्या है? अल-मुअतमद के अंदर मेरे इमाम ने फरमाया, उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं, अहले बैत हों या सहाबा, हम जिससे भी मोहब्बत करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं। हम जिससे भी मोहब्बत करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं। सहाबा से मोहब्बत हुजूर की वजह से है, अहले बैत से मोहब्बत हुजूर की वजह से है। ये तो ज़वाते कुदसिया है, इनका मकाम बड़ा बुलंद है। हम तो कंकरो पत्थर से, मलबूसात से, नालेने पाक से, शहरे पाक से भी मोहब्बत करते हैं तो हुजूर की निस्बत की वजह से करते हैं। सहाबा हमारे लिए इसलिए मोहतरम हैं कि रसूलुल्लाह के दीवाने हैं और अहले बैत इसलिए मोहतरम हैं कि रसूलुल्लाह के लख्ते जिगर हैं। निस्बत रसूल हमारे सामने होती है, न हम किसी को घटाते हैं न बढ़ाते हैं। जिसे रब ने जो मकाम दिया है उसे अलल ऐलान बयान कर देते हैं। सहाबा भी अजीम है, अहले बैत भी अजीम है, जिनका जो रुतबा है उसे बयान करते हैं। हम अपनी तरफ से कोई मनसब नहीं बनाते, हम अपनी तरफ से कोई नाप तोल नहीं करते। लिहाजा हम पर यह इल्जाम ना हो कि हम किसी को घटा रहे हैं और किसी को बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, उनके खुदा ने उन्हें बुलंद किया है, उनके नबी ने उन्हें बुलंद किया है। आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना है, इंतखाब फरमाया है अल्लाह ने मेरे लिए। आका फरमाते हैं, सहाबा की शान तो ये है कि जिन्होंने मुझे देखा उन पर जहन्नम की आग हराम है और जिन्होंने मुझे देखने वाले को देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। आका फरमाते हैं, असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम उनमें जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। आका फरमाते हैं, इत्तखज़ू मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद अबू बकर व उमर की पैरवी करो। आका फरमाते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन, हमें वो सारी हदीसें मालूम हैं जो सहाबा की अजमत पे हैं
اور وہ بھی معلوم ہیں جو اہل بیت کی شان میں ہے. لہٰذا ہم دونوں کا ذکر خیر کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جان لو جس نے صحابہ کی عظمت پہ حملہ کیا وہ رافضی ہوگا، اور جس نے اہل بیت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی وہ خارجی ناصبی ہوگا، اور جنہوں نے دونوں کی عظمت پہ پہرا دیا وہ اہل سنت و جماعت ہوگا. اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بے راہ روی سے بچائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.